السلام علیکم۔ سیکنڈری اکنامکس کے سلسلے میں آج ہمارے لیکچر کا ٹاپک ہے زر کی طلب۔ عام اسلام میں زر کی طلب سے مراد زر کی وہ مقدار ہے جو کاروباری حضرات یا عام افراد جو ہے وہ اپنی روزمرہ یا کاروباری لین دین کے لیے نقد رقم کی صورت میں اپنے پاس جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں۔ جے ایم کینز نے نقدیت کی ترجیح کا نظریہ جو ہے وہ بیان کیا ہے، جس میں انہوں نے زر کی طلب کے 3 محرکات جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، یعنی کہ لوگ اپنے پاس زر کیوں رکھنا چاہتے ہیں یا زر کی طلب کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اس کے بنیادی طور پہ 3 محرکات ہیں، اور زر کی طلب کے یہ تینوں محرکات جو ہیں وہ معاشی اصطلاح میں انہیں ہم سیال پذیری کی تردید یا لیکوڈیٹی پریفرنس کے نام سے جو ہے وہ زیر بحث لایا جاتا ہے۔ کینز کے نزدیک زر کی طلب سے مراد جو ہے وہ عام طور پہ وہ رقم ہے یا وہ نقد زر ہے جو ایک خاص عرصہ وقت میں لوگ اپنے پاس مختلف مقاصد کے لیے جو ہے وہ اپنے پاس اپنی جیب میں رکھنا چاہتے ہیں۔ تو زر کی طلب کے بیسیکلی اگر ہم زر کی طلب کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کریں، جو منی ڈیمانڈ جو ہے وہ اس کے بیسیکلی 2 حصے ہیں، ایک ہے روزمرہ ضروریات کے لیے زر کی طلب اور دوسرا ہے سٹہ بازی کے لیے زر کی طلب، یعنی کہ لوگ اپنے پاس جو نقد زر رکھنا چاہتے ہیں وہ 2 اس کے محرکات ہیں۔ پہلا روزمرہ ضروریات کے لیے زر کی طلب یا منی ڈیمانڈ فار ٹرانزیکشنز، یا اسے ہم مختصراً MTD جو ہے وہ کہیں گے۔ روزمرہ ضروریات کے لیے زر کی طلب کے تحت ہم 3 جو ہے وہ اس کی ٹاپک سے بحث لائیں گے۔ ان میں جو ہے وہ گھریلو مقاصد کے لیے کہ تمام افراد کو گھر چلانا ہوتا ہے، جیسے کہ ہر کسی کو جو آمدنی ہے کہ مقررہ عرصے کے بعد ملتی ہے، کسی کو روزانہ آمدنی حاصل ہوتی ہے، کسی کو ہفتہ وار اور کسی کو ماہانہ، جبکہ روزمرہ ضروریات کے لیے جو خرچہ ہے وہ روزمرہ بنیادوں پہ کرنا پڑتا ہے، اس لیے ہر شخص جو ہے وہ اپنی روزمرہ ضروریات کے لیے کچھ نہ کچھ پیسہ جو وہ اپنے پاس اپنی جیب میں رکھنا چاہتا ہے، اور وہ کتنا پیسہ اپنے پاس اپنی جیب میں رکھے گا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی آمدنی کتنی ہے۔ آمدنی زیادہ ہوئی تو ظاہر ہے اس کی جیب میں خرچے کے لیے زیادہ پیسہ ہوگا، اگر آمدنی کم ہے تو پھر پیسہ جو ہے وہ کم رکھا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ کاروباری حضرات ہیں، وہ بھی چونکہ کاروباری ضروریات کے لیے انہیں خام مال خریدنا ہوتا ہے، اشتہار بازی پہ پیسہ خرچ کرنا ہوتا ہے، نقل و حمل ٹرانسپورٹ کے لیے دینا ہے، بجلی گیس وغیرہ کے بل ادا کرنے ہیں، ان تمام مقاصد کے لیے انہیں بھی ہر وقت جو ہے وہ نقد زر کی ضرورت رہتی ہے، اس لیے کاروباری حضرات بھی اپنے پاس جو پیسہ نقد زر کی صورت میں رکھنا چاہتے ہیں، اس کا انحصار بھی ان کی آمدنی یا کاروبار کی وسعت پہ ہوتا ہے۔ جتنی ان کی آمدنی یا کاروبار وسیع ہوگا اتنا ہی وہ زیادہ پیسہ انہیں اپنے پاس رکھنا پڑے گا، اور آمدنی کم ہے یا کاروبار جو ہے وہ چھوٹا ہے تو روزمرہ ضروریات کے لیے وہ اپنا کاروباری ضرورت کے لیے کم پیسہ جو ہے وہ رکھیں گے۔ تیسرے نمبر پہ لوگ کس مقصد کے لیے اپنے پاس پیسہ رکھنا چاہتے ہیں، وہ ہے ناگہانی حالات۔ ہر انسان کو زندگی میں ناگہانی حالات جو وہ پیش آ سکتے ہیں، یعنی کہ مستقبل میں انسان کو بیماری کا سامنا ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ کوئی حادثات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لوگ اپنے بچوں کی شادی بیاہ اور تعلیم و تربیت کے لیے، اور اس کے علاوہ حج عمرہ وغیرہ کی ادائیگی کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پیسہ جو ہے وہ بچاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام قسم کے تینوں مقاصد کو اگر ہم اکٹھا کر دیں، یعنی کہ گھریلو مقاصد ہیں، کاروباری ضروریات یا ناگہانی حالات، تو یہ ہم روزمرہ ضروریات کے لیے زر کی طلب کے زمرے میں لائیں گے، اور ان سب کے لیے روزمرہ ضروریات کے لیے زر کی طلب کا انحصار جو وہ آمدنی پہ ہوتا ہے۔ آمدنی بڑھنے سے زر کی طلب بڑھ جائے گی، اور آمدنی کم ہونے سے زر کی طلب جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ لیکن عام طور پہ عام حالات میں یہ ہوتا ہے کہ آمدنی جو ہے روزمرہ ضروریات کے لیے یہ جو زر کی طلب ہے شرح سود سے متاثر جو ہے وہ نہیں ہوتی، اس لیے شرح سود چاہے جو بھی ہو روزمرہ ضروریات کے لیے زر کی طلب تبدیل نہیں ہوگی۔ اس لیے MTD کا خط جو ہے اگر ہم لیں ایکس ایکسس پہ MTD میئر کریں، روزمرہ زر کی طلب میئر کریں، اور وائی پہ جو ہم شرح سود میئر کریں، تو شرح سود کے لحاظ سے یہ خط مکمل طور پہ غیر لچکدار ہے۔ دوسرے نمبر پہ زر کی طلب کو جو چیز ہے، جو زر کی طلب کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے MST، یعنی کہ سٹہ بازی کے لیے زر کی طلب۔ سٹہ بازی کی طلب سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے اپنی ضرورت سے زیادہ، عام طور پر اسے کسی نہ کسی خود سے اگر وہ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے تو ان کا یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیسے کو کسی ایسی منافع بخش ادارے میں یا کاروبار میں انویسٹ کریں جہاں انہیں اپنے پیسے سے کچھ نہ کچھ منافع جو ہے وہ آ سکے۔ جیسے لوگ بانڈز خرید لیتے ہیں، پالتے ہیں، کسی کمپنیوں کے حصص خرید لیتے ہیں، یا بینکوں میں جو ہے وہ اپنا پیسہ جو ہے وہ منافع کمانے کے لیے جو وہ بینکوں میں ڈپازٹ کرا دیتے ہیں۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب لوگ اپنے پاس سٹہ بازی کے لیے کتنا پیسہ اپنے پاس جیب میں رکھیں گے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بازار میں شرح سود جو ہے وہ کتنی ہے۔ اگر تو شرح سود جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے پیسے سے منافع کمانا جو ہے وہ بہتر رہے گا، اس لیے لوگ اپنے پاس پھر زر جو ہے وہ نہیں رکھیں گے، بلکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ پھر مختلف حالتوں حصص میں یا بینکوں کو دے دیں گے۔ اس صورت میں سٹہ بازی کے لیے زر کی طلب جو ہے وہ کم ہو جائے گی، اور اگر شرح سود جو ہے وہ کم ہے، یعنی کہ اپنے پیسے کے کوئی خاص منافع حاصل ہونے کی توقع نہیں ہے، تو پھر لوگ بجائے اس کے اس کے کوئی حصص خریدیں گے، اپنے پیسے کو کسی خطرے میں ڈالے بغیر وہ اپنے پاس ہی رکھنے کو ترجیح دیں گے۔ اس لیے سٹہ بازی کے لیے زر کی جو طلب ہے
اس کا انحصار جو ہے وہ شرح سود پہ ہے. اگر شرح سود بڑھ رہی ہوگی تو سٹہ بازی کے لیے زر کی طلب کم ہو جائے گی، اور اگر شرح سود جو ہے وہ کم ہو رہی ہے تو سٹہ بازی کے لیے زر کی طلب جو ہے وہ بڑھ جائے گی. جیسے یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پھر سٹہ بازی کی جو طلب کا خط ہے، سٹہ بازی کے لیے زر کی طلب کا جو خط ہے وہ شرح سود کے لحاظ سے جب وہ منفی چکاؤ والا ہوگا، جیسے کہ اگر شرح سود جو ہے وہ R1 سے کم ہو گیا R2 ہو جاتی ہے، تو سٹہ بازی کے لیے زر کی طلب جو ہے وہ MST سے بڑھ کر MST2 ہو جاتی ہے، اور اس سٹہ بازی کے لیے زر کی طلب کا خط جو ہے وہ منفی ہے. تو اس طرح سے زر کی جو طلب ہے وہ مجموعی طور پہ پھر زر کی طلب جو ہے وہ مجموعی طور پہ جو زر کی طلب ہے وہ مجموعہ ہے، ہم کہیں گے ایم ڈی جو ہے وہ از ایکول ٹو MTD پلس MST، MTD پلس MST. اور چونکہ MTD تو جو ہے وہ شرح سود سے متاثر ہوتی ہی نہیں ہے، اس لیے مجموعی طور پہ اگر